تو سمجھ اس وقت ہمارے ساتھ ایک جانی پہچانی شخصیت چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف کے یا انصاف پینل کے ملک محسن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ملک صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم بھائی صاحب اور میرے تمام سننے والے صارفین، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ملک صاحب جناب آج میں نے جو چھوٹی سی تمہید باندھی ہے کہ آج جو ووٹنگ ہوئی ہے اور ووٹ ڈالے گئے ہیں، آج آپ اپنا ووٹ ڈالا ہے یا کہ نہیں ڈالا آپ نے؟ جی میرا تو ووٹ نہیں غالباً، مگر یہ کہ میرے بچوں نے ووٹ ڈالا، وائف نے مطلب کہ ووٹ اپنا ڈالا فریضہ آپ ہے۔ لوگوں نے پورا کیا ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ زبردست کہ بچوں نے ووٹ ڈالا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ ملک صاحب بہت ساری باتیں جو ہے مختلف و سینہ گزٹ چلتی رہتی ہیں۔ آپ چونکہ پارٹی کے جی چیف جی آرگنائزر ہیں اور سب سے بڑی جماعت اس وقت جو پاکستان کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور یا انصاف پینل کے آپ چیف آرگنائزر ہیں۔ یہ ووٹ کا حق کہہ رہے تھے، ووٹ کا حق ختم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ جب آج جج صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ووٹ کا حق نہیں ختم کیا، آپ کیا کہیں گے؟ جی رائی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈیا کے اوپر اس وقت یہ جو شور شرابہ چل رہا ہے، اس میں سننے میں تو یہی آ رہا تھا کہ انہوں نے ووٹ کا حق جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا ختم کر دیا ہے، حالانکہ یہ اب جو کیا کہتے ہیں ایک فیصلہ آیا ہے، اس میں یہ صاف الفاظ میں انہوں نے کہا دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس آئی، یا ایسا کوئی جو نا چیز ہم نے نہیں ختم کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق۔ مگر یہ اب اس چیز کی کہاں تک سچائی ہے یا کہاں تک یہ ممکن ہے، یہ ابھی تو فیصلہ میرے خیال میں ابھی تک صاف الفاظ میں سامنے نہیں آ سکا۔ تو یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کب تک یہ چیز چلتی ہے اور کس طرح یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس وقت تو پورے یورپ میں شور مچا ہوا ہے، لوگ بڑے بدظن ہو گئے ہیں اس نئے آنے والی حکومت سے کہ آتے ہی انہوں نے ہمارے ساتھ پھر کام کر دیا۔ دیکھیں آپ میری بات سنیں، ہم پاکستانی اپنے خون پسینے کی کمائی ان لوگوں کو بیچتے ہیں، ہمارا پیسہ ان کو ایکسیپٹیبل ہے، ہماری ان کو ڈبل نیشنلٹی جو ہے نا ان لوگوں کی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کو یہ سب جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ بالکل ایکسیپٹ ہے۔ جو ہم لوگ ہمارا ایک چھوٹی سی بات تھی، کیوں ہمیں پاکستانی نہیں آپ لوگ سمجھتے؟ ہمیں یہ پھر یہ آپ لکھ دیں کہ ہم پاکستانی ہے ہی نہیں، ہمیں پاسپورٹ ہمارے ہم سے واپس لے لیں۔ ہم ان سے زیادہ سوچ بوجھ نہیں رکھتے، ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آرکیٹیکٹ ادھر کے، ڈیزائنر ادھر کے، یورپ میں آ کے آپ لوگوں سے تعلیم حاصل کر کے ادھر آ کے وہ کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ جتنے ہیں، دوسرے لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے قابل اچھی اچھی پوسٹوں پہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو یورپ میں کام کر رہے ہیں یا بیرون ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا یہ تو ہمارے لیے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے، ایک تھپڑ ایک قسم کا ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر کہ ہمیں آپ کو ووٹ کا حق راضی نہیں دیتے۔ کیوں بائے؟ کس وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں پرابلم کیا ہے ان کو؟ کیونکہ ان کی چور بازاری بند ہو جائے گی، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی یورپ میں رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کو زیادہ اویئرنیس ہے ان لوگوں سے زیادہ۔ ہم لوگ کیونکہ ہم نے ڈبل چیزیں دیکھی، ایک تو اپنے ملک میں ہم نے رہ کر دیکھ لیا، ان کی سیاست دیکھ لی، ان کی چلاکیاں وغیرہ دیکھ لی، ایک ہم ادھر آ کے محنت مزدوری کی ہم لوگوں نے، بہت سارے مسائل سے گزر کے ہم اپنے آپ کو خود کیا کہتے ہیں سیلف اسٹینڈی ہم لوگ ہوئے ہیں، ہمیں زیادہ اویئرنیس ہے ان سے۔ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کو سیاست نہیں آتی؟ یہ بس ایک فراڈ بنایا ملک ہوا ہے صاحب انہوں نے، آپ یہ ان کا ایک بجا خواب بنا فرما ہوا رہے ہیں چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں۔ ملک صاحب دیکھیں نا، آج الیکشن ہے، آج الیکشن والے دن آپ کو باہر کوئی ڈھول بجتے نظر آ رہے ہیں، کوئی فائرنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، کوئی لڑائیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے فلاں یہ کہہ گیا، فلاں یہ کہہ گیا؟ جی 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 رائی صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اب آپ کے اسی سوال میں جواب بھی آ گیا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا ایجوکیٹڈ کیا نا ان لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بکواس ہیں، یہ پیسہ ضائع کرنا، یہ سڑکوں پہ جلد جلوس کرنے، ٹریفک بلاک کرنی، سڑکوں پہ آگ لگا دینی، ایک دوسرے کے بندے مار دینے، یہ جہالت ہے، میں اس کو جہالت سمجھتا ہوں۔ تو یہ جب تک ہم لوگوں کو تھوڑا بہت شعور نہیں آئے گا، جب تک ہم لوگوں اس بندے نے آپ نے کیا کہتے ہیں خان صاحب نے، اپنے عمران خان صاحب نے ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو جو کچھ مرضی ہے مخالفت اپنی طرف جو لوگ کرتے ہیں، مگر یہ چیز سب ایکسیپٹ کریں گے کہ انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس دی ہے۔ آج سے پیچھے چلے جائیں 4-5 سال یا 7 سال پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں کہ لوگ اس طرح کھل کے سامنے نہیں آتے تھے، لوگ اس طرح باتیں نہیں کرتے تھے، لوگ اس طرح ہر چیز کو کہتے نہیں تھے کہ یہ میرا حق ہے، یہ آپ یہ مجھے ملنا چاہیے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ہم ڈیمونسٹریشن کرنے جائیں تو ہمیں اچھے طریقے سے ڈیمونسٹریشن کرنی چاہیے، اپنے حقوق کے لیے ڈیمونسٹریشن کرنی چاہیے،
آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جو ایک ٹیلی فون ہے، آپ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ٹیلی فون کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ پچھلے 4 سال میں ہم یہ چیز ختم نہیں کرا سکے۔ پی آئی یہ ہے، اب موجودہ حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں، پچھلی حکومت نے بھی کی، اپنی طرف سے سب نے کوشش کی، لیکن پی آئی اے کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کبھی مارچ میں ہو رہا ہے، کبھی اپریل میں ہو رہا ہے، 1 سال گزر گیا، امیدیں دلائی جا رہی، حالانکہ بتاتے نہیں کہ اصل جو گورنمنٹ نے معاہدے کیا کیے ہوئے ہیں دوسری ایئر لائن کے ساتھ۔ تو ملک صاحب ان چیزوں کی طرف ہمیں ڈیمونسٹریشن کی طرف جانا چاہیے، اپنے حقوق کے لیے جانا چاہیے۔ ہم جو ہے ان لوگوں کے حقوق کے لیے فائٹ کرتے ہیں جو ارب پتی اور کروڑ پتی ہیں۔ جی راج صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ یہ جب تک ہمارے اندر سے غلامی نہیں نکلے گی اس وقت تک ہم لوگ ترقی نہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی بہن بھائی کو یا کسی ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے اندر جو ہے نا ایک غلامی کا جو خوف ہے، یا وہ امیر آدمی ہے اس کی طرفداری کرنی، یا رائٹ اینڈ رانگ کا جب تک ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو اس وقت تک اسی طرح یہ دہقان لوگ جو اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پیسے کے زور پہ، اپنی طاقت کے زور پہ یہ سارے سسٹم کو چلاتے ہیں، کیونکہ نیچے سے آنے والا کوئی بندہ بیچارہ اس کی سنائی نہیں دی جاتی، یہ اس کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے۔ اسی لیے کہیں بھی آپ دیکھ لیں جو طاقتور انسان ہے، چاہے یورپ میں ہے، چاہے پاکستان میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، وہ جو طاقتور انسان ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میری طاقت کام نہ ہو جائے، میں ہمیشہ نیچے والے لوگوں کو اپنے نیچے دبا کے رکھوں، یہ میرے غلام ہیں۔ جب تک ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں جائیں گی، اکثر ہم لوگ جو ہیں نا، ہمارے لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ تو ادھر بچے آگے پڑھ گئے ہیں، ایجوکیشن اچھی حاصل کر گئے ہیں، یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے، آپ نے اپنے ماں باپ تک بھی اس کے ایک لمٹ میں رہ کے ان سے بات کر سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ غلط و صحیح کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہ ہمارے معاشرے میں تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے یہ چیزیں نا، ہم کچھ عزت پہ آ جاتے ہیں، کچھ ہم احترام کر جاتے ہیں، مگر جو میں تو یہ کہوں گا کہ جو آپ لوگوں کا حق ہے نا اس کو کرنا نہیں چاہیے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، چاہے آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی یہی فرمان ہے کہ آپ اپنے حق کے اوپر ضرور ڈٹے، آپ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ بات چیت کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، مگر یہ سارا سسٹم ہی اب 30-40 سال سے جو ایک غلامانہ سسٹم پڑا ہوا ہے اس کو ختم کرتے کرتے ٹائم لگے گا۔ ہاں صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، میرے خیال میں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، تو یہ ایک دم تو نہیں نا ہے کہ ایک سال میں یا 2 سال میں 3 سال میں یہ چینج ہو جائے گا۔ 30-40 سال کی جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، تو راج صاحب اس کو تھوڑا وقت لگے گا ان کو ٹھیک کرتے ہوئے۔ اسے ٹائم ہی ملا، پی اے کا جو مسئلہ تھا، پی اے کا ہم نے جو ڈنمارک کے اپنے ہمارے میں عمران محمود صدر ہیں، انہوں نے بہت دور تک سنوائی دی ہے، انہوں نے ہاں صاحب سے ڈائریکٹ بات کی ہے، پہلے صاحب آپ کی تمام تنظیموں کے لوگوں کو پہلے اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کر کے پھر آگے آپ کا میسج پہنچایا ہے، اور اس سے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ تو ہم کو اور کسی نے بالکل ملک کیا صاحب، بھی، اور آپ نے بھی تو بہت بجا ساری فرمایا، کمیونٹی یہ کے لوگ ہیں۔ حقیقت ہے، آپ لوگوں نے کام کیا لیکن سنوائی جو نہیں ہوتی۔ ہم اپنی جیب سے پیسے لگا کے ادھر تک گئے ہیں۔ میں نے وہی کہا نا کہ میری جان، جب تک یہ طاقتور انسان جو پیسے والے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسرے بندے کی آواز کو سنائی نہیں دیتے، مگر ہم نے اپنی آواز دبائی نہیں، ہم نے اپنی آواز جاری ہے اسی طرح رکھی ہے، ملک ہم نے صاحب اپنی آپ جدوجہد چونکہ اسی طرح مصروف جاری بھی ہیں رکھی ہے۔ اور اپنے کاموں میں آپ مصروف ہیں، آپ یہاں ڈنمارک میں جو ہے تحریک انصاف کے آپ چیف آرگنائزر ہیں انصاف پینل کے، آپ نے جو الیکشن کے بعد آپ کے پاس 1 سال جو آپ نے گزارا، آپ اس میں کتنے کامیاب ہوئے کوئی تبدیلی لانے میں؟ کامیاب مثلا یعنی کہ آپ کس کامیابی کس چیز کو یا کہتے ہیں؟ پارٹی میں جو ہے اچھی چیزیں اچھی، چونکہ تبدیلی لانے کے لیے، چونکہ آپ تو کوشش کرتے رہے کہ پارٹی میں اچھی چیزوں کو لایا جائے، ساری پارٹی کو اکٹھا کیا جائے، جینون لوگوں کو آگے لایا جائے، ان کو فرنٹ لائن پر لایا جائے اور ممبروں کی تعداد بڑھائی جائے اور جینون چیزیں کی جائے جینون طریقے سے۔ تو یہ ایک چینجنگ تو ہوئی ہے نا آلریڈی۔ پہلے ہم سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ ایوب صاحب تھے، وہ 3 دفعہ صدر رہ چکی ہیں، ان کے بعد انہوں نے چینجنگ تو کی ہے نا، انہوں نے ایک نیا چہرہ آپ لوگوں کو دیا ہے عمران محبوب کی شکل میں، وہ آیا، اس نے آ کے اسٹرگل کی ہے، اس نے اپنی آواز آگے تک پہنچائی ہے، ہر جگہ پہ ہر پینل پہ پہنچائی ہے، تو یہ کوشش تو ہم نے کی ہے، مگر ہمیں تو صرف 1 سال کا ٹائم ملا، اس میں کرونا بھی آ گیا، اس میں بہت ساری چیزیں بھی آ گئی، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ہم لوگ سارے 20-25 بندوں کا ہم گروپ لے کے پاکستان گئے ہیں۔ آپ لوگوں کی ساری جو تکلیفیں تھی
تھی جو پریشانیاں تھی ادھر جا کے آپ نے ان کے فارم پہ ہم نے وہ کہیں اچھے طریقے سے کی اور نہ ڈر ہو کے ہمارے صدر نے عمران محبوب نے کہی ہیں. تو یہ ایک سال کے اندر ہم تو یہی کچھ کر سکتے تھے نا میری جان. ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے. ایمبیسی کے جو سسٹم ہے وہ بھی ہمیں لوگوں کو کوئی مشکلات ہوتی ہیں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ عمران صاحب کو فون کرتے ہیں یا جنرل سیکرٹری صاحب کو فون کرتے ہیں یا کسی سے ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا کوئی میسج آتا ہے تو ہم ان کا میسج جو ہے نا آگے کر دیتے ہیں کہ یہ بھی پرابلم ہے اس کو پلیز آپ حل کریں. تو بہت ساری چیزوں کی کوشش کی ہے. باقی اب یہ جو ووٹ کی جو کیا کہتے ہیں ہمارا حق انہوں نے چھینا ہے اس کے لیے ہم میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کے لیے ڈیموکریشن کریں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے یہ آواز ہماری اٹھنی چاہیے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ تماشا ہو رہا ہے. تو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا راج صاحب ہر چیز کو کرنے میں. تو ایک سال کے اندر تو ہم سے تو یہی کچھ ہو پایا. ہم تو ہماری کوشش تھی کہ پی آئی کو جو ہے نا جلد سے جلد جو ہے نا وہ اوپن کیا جائے تاکہ ہمارے جو ادھر رہ رہی ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ بزرگ ہیں بچے ہیں ملک صاحب ان کو آپ بہت پرابلم ہے. چیف آرگنائزر ہیں. کل پروگرام میں بات کر رہے تھے راجہ فراد کوکن جو کہ آپ کے اسپوکس مین ہیں وہ کہہ رہے تھے ہفتے والے دن جو ہے وہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کمیونٹی کی. ابھی تو ہم نے آپس میں ڈسکس کی ہے تو یہ تو فائنلی جو ہے نا آج یا کل تک شام تک دیر نائٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ عمران محبوب صدر صاحب ہمارے کہیں کہ انہوں نے کس سے رابطہ قائم کیا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں ابھی کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے رابطہ کسی سے کیا یا کہ نہیں کیا. مگر یہ ضرور طے ہو چکا ہے کہ ہم سب کمیونٹی کے سب لوگوں کو سیاسی اور مذہبی اور یہ ساری چیزوں کو لوگوں کو ملا کے ان سے مشورہ کر کے دیں گے کہ یار یہ جو چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ غلط ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے. تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کدھر ہم کرتے ہیں. ملک صاحب کچھ خبریں آ رہی تھی کہ آپ پارٹی کو اکٹھا کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنی کہاں تک یہ سچائی ہے. آپ اس میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ جی کافی حد تک کامیابی ہے. یہ تو انشاءاللہ تعالی وقت بتائے گا کہ پارٹی اکٹھی ہو رہی ہے یہاں پارٹی بکھر رہی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. مگر ہماری تو حتن کوشش پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور رہے گی بھی کہ ہم سب مل کے سب دوستوں کے ساتھ مل کے کام کریں. میں تو خدا گواہ ہے کہ میرا تو بہت دل ہے باقی بھی دوستوں کا تو بہت دل ہوتا ہے کہ یار یہ سارے چیزیں جو نا نکالنے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم لوگ ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہم کوئی برادری بیس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں فلاں ہو گیا یہ ہو گیا. ہم لوگ یورپ میں آ کے بھی اپنے آپ کو اگر ذہن نہیں ہمارے لوگوں کا چینج ہو سکا تو پھر خدا ہی ہے ان کا کوئی ذہن چینج کرے. ہماری تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جتنے ہم اکٹھے مل کر چلیں گے طاقت زیادہ بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں. آپ ملک صاحب آپ یہاں ڈنمارک میں ایک مطلب ہے کہ ویل آرگنائزڈ ہیں ویل انفارمڈ ہے کہ آپ یہاں ہمارے میڈیا سے مطمئن ہیں. جی میں آپ کو میڈیا کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے. میڈیا ایک آپ کی آواز جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اگر آپ میڈیا کے ساتھ اگر آپ میں فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایسا کویشچن کرتے ہیں میرے پاس جواب نہیں اس کا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو الٹا ریئیکٹ کروں کہ یار وہ بندہ ہی غلط ہے یا وہ چیز ہی غلط ہے تو یہ وہ چینل والا غلط ہے وہ فلاں بندہ غلط ہے. نہیں میڈیا کا کام ہے وہ نکتہ چینی کرے. میڈیا کا کام ہے وہ چیزیں آپ کو غلط اور صحیح کویشچن آپ سے کرے. یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ اس کا جواب صحیح طریقے سے دے سکے. بڑی اچھی میں تو بات صرف آپ اتنا نے ہی کی کہوں گا. ملک صاحب آپ نے بڑا اچھا کلوز کیا اس کو کہ بندے میں صلاحیت ہونی چاہیے. کوئی بھی سوال کرے وہ بڑا ہمت ہونی چاہیے طاقت ہونی چاہیے ول پاور ہونی چاہیے. اس کا جواب ہونا چھوڑ چاہیے. دینی چاہیے. یہ تو نہیں کہ نہیں یہ میں دیکھیں آپ کی فیلڈ ہے کوشچن کرنی آپ کا ایک فیلڈ ہے. میڈیا کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ کسی سیاستدان سے یا کسی عام آدمی سے یا کسی بندے سے کوئی کویشچن کرتا ہے اگر اس کے پاس اس کا رائٹ جواب نہیں دے سکتا. ملک صاحب آپ نے زندگی میں منافق لوگ تو دیکھے ہوں گے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیا کہہ سکتے ہیں. ہم منافق جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پائے گا. بس اتنا سا ہی کہوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے بس. اس کے علاوہ اور کیا ہدایت دینے کی دعا کرنی چاہیے. یہ سب سے اچھی بات آپ نے جی بالکل. اللہ تعالیٰ جی آپ کو اپنے بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر میرے کیا. منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو تو میں سب ویلکم ملک صاحب اینی ٹائم آپ ویلکم ہیں. آپ کام کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. ویلکم اینی ٹائم. جی تھینک یو جی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کیا اپنا وقت دیا ہمیں. یہ تھے ملک محسن جو کہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. سمجھنے ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری ہے. کوئی بھی جواب دینا چاہے اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.